أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. سبحان الله. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. سبحان الله. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا فرمایا من بعدہم، ان کے بعد. ہم کا مرجع نوح علیہ السلام کی ذات اور ان کے ساتھی ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد قرنن آخرین، ایک اور سنگت. ان کے بعد ہم نے ایک اور سنگت پیدا فرمائی. فارسلنا فیہم رسولا، ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا، منہم جو انہی میں سے تھا، ان اعبدوا اللہ، ان تفسیریہ ہے اس عنوان سے کہ تم اللہ کی پوجا کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے بغیر تو کوئی پوجا جانے کے قابل نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے. افلا تتقون، کیا ڈرتے نہیں ہو تم؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، تو سرداروں نے کہا جو اس کی قوم کے تھے، اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا الذين كفروا، جو کافر ہو گئے تھے، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے قیامت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوشحال فرمایا تھا. کہا کیا انہوں نے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا بندہ.
یأکل مما تأکلون منہ، اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور اسی میں سے پیتا ہے جس میں سے تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا، اگر تم نے ایک ایسے بشر کی اطاعت کی، اس کا کہا مانا، اس کے پیچھے چلے، مثلکم جو تمہاری مانند ہے، تو انکم اذا لخاسرون، تو بے شک اس وقت تم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگے۔ ایعدکم انکم اذا متم، کیا وہ تمہیں اس بات کا وعدہ دیتا ہے؟ یہاں وعدہ بمانے دھمکی دینے کے ہوں گے۔ وعدہ اگر کسی خوشی کا ہو تو وعدہ کہلاتا ہے، اگر کسی سزا کا ہو تو وہ وعید کہلاتا ہے۔ اس کا ترجمہ تھریٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے کہ تم جس وقت مر جاؤ گے اور تم مٹی اور ہڈیوں ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر نکالا جائے گا۔ ہے ہاتھ لما توعدون، وہ بہت دور رہ گیا، بہت دور، جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، یعنی جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، یعنی ہماری زندگی کی کائنات صرف اس دنیا میں جینا اور رہنا ہے، اور نموت و نحیا، اس میں ہم زندہ بھی رہتے ہیں اور پھر مرتے بھی ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ میں با محاورہ ترجمہ تھا جو میری حقیر سمجھ میں آ سکا، میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ پیش کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اب کانٹیکسٹ کا جاننا قرآن مجید کے سیاق میں انتہائی ضروری ہوتا ہے، یعنی یہ جاننا کس ڈگر پہ بات چلی آ رہی ہے۔ پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری سنگت پیدا فرمائی۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جن کے بعد کہاں ہے ان کا مفہوم کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس قوم کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں تمہاری طرف پیغمبر بن کے آیا ہوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر کے آیا ہوں اور ایک بڑا بے ضرر پیغام ہے، وہ یہ کہ ایک ہی ذات ہے جو پوجے جانے کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کی تو سزا ہونے والی ہے، یہ ہائیلی کلپیبل ایکشن ہے، انتہائی قابل مواخذہ بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس فقال الملأ، سرداروں ہی نے کہا۔ اب ذرا دیکھیں جو قاعدہ علم تفسیر کا وہ یہ ہے کہ جس وقت حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو اس وصف کا مادہ اشتقاق علت حکم ہوتا ہے، یہ ہے فن۔ اگر ان کو بیچ میں نکالا جائے تو کوئی بھی خیانت کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی موجودگی میں ٹائٹ ہو جاتی ہے بات۔ یعنی پہلوان کہیں تو اس کا مادہ اشتقاق پہلوانی ہوگا نا۔ ملأ ہے سردار، یہ ایڈجیکٹو مانا جاتا ہے، تو ملاءت اس کا مصدر ہوگا سرداری۔ سرداروں نے کہا تو اس کا مادہ اشتقاق کیا ہوگا؟ سرداری۔ یعنی آگے جو کچھ انہوں نے قول کیا ہے ان کے قول میں سرداری کو علت کی حیثیت سے دخل ہے۔ علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے، یعنی پہلے ان میں یہ بات آئی ہے، بعد میں انہوں نے وہ بات کہی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ اچھا، اور اگر صفت ایک ہو، موصوف ایک ہو، تو پھر ایک صفت مادہ اشتقاق ہوگی نا، اور اگر صفتیں متعدد ہوں تو پھر علت مرکبہ کہلائے گی، بہت ساری علتیں ملیں گی۔ کیا؟ سردار ہونا ایک، الذین کفروا، صرفیوں اور ناویوں کے نزدیک صیغہ ہے صفات ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اس میں تفضیل، یہ 5۔ لیکن یہ صرفیوں اور ناویوں کی اصطلاح ہے،
اصولیوں کی اصطلاح اس بات کا نام ہے کہ ہر ذات کے ساتھ جو قائم ہے، خواہ وہ فعل ہے خواہ وہ صفت ہے، وہ صفت ہی کہلائے گی. لیکن یہ اصولیوں کی اصطلاح ہے، اور یہ قاعدہ اصولیوں کا ہے، صرفیوں اور ناویوں کا نہیں ہے. اس لیے یہ بات جاننی ہوگی کہ دوسری صفت یہ ہے، یعنی کافرون تھے وہ، تو کافرون کا مادہ اشتقاق کیا ہوگا؟ کفر. اب جو بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے، حکم کس پر مرتب ہوا ہے؟ اس پر مرتب ہوا ہے سرداری اور کفر. حکم کیا مرتب ہوا ہے؟ نبی کو بشر کہنا. معلوم ہوا نبی کو بشر کہنا اس کی علت خارجی یہ ہوگی جب تک سرداری اور کفر دونوں اکٹھے نہ ہوں، اس وقت تک نبی کو بشر اپنے جیسا کوئی نہیں کہتا. قبلہ مفکر اسلام. یہ نتیجہ ہے. ہاں، یہ تقریر سے مختلف قسم کی چیز ہے. آپ ذرا انصاف سے اب انسانی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے. یعنی شیطان نے مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو بشر اس نے کہا تھا، سرداری تھی، فرشتوں کا استاد تھا، اور کافر ہوا جب یہ علت مرکبہ دونوں اس کے اجزاء ترکیبی اکٹھے ہوئے. اس وقت اس نے کہا یہ بندہ ہے، لیکن اس نے یہ ضرورت اس نے بھی نہیں کہی کہ مثل کم کہے، مثل نہ کہے. معلومہ کہ شیطان نے بشر کہہ کے بھی اس سرحد کا پھر پاس کیا. تو جس نے مثل کم کی بھی ضرورت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرحد فاصل جس کو شیطان نے عبور کرنے کی جسارت نہیں کی تھی، اس بدبخت نے وہ دیوار بھی پھاند لی ہے، اس دیوار کو بھی پار کر گیا. ہاں، مسئلہ تو اتنا گھس چکا ہے، اتنا پٹ چکا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ بات تو بڑی پرانی ہے. لیکن آج اس کو ذرا آپ دستور کے آئینے میں مطالعہ کریے، پھر دیکھیے کہ اسے آپ کے مذہبی پیشواؤں نے جو محنت کی ہے وقت آپ کا ضائع نہیں کیا ہے. آپ کو ایک سچائی بتلائی ہے جو آپ کے دین میں مرکزی عقیدے کا کردار ادا کرتی ہے. دو وصفوں کا بیان کیا، ایک ان کا سردار ہونا، دوسرا ان کا کافر ہونا. اس کے بعد کہا، ابھی یہ بعد میں کہہ دیتے کہ وہ کافر ہو گئے، کہتے ہیں کہ یہ کہنے سے کافر ہونا یہ الگ مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ کفر اور سرداری پہلے نہ آئے تو بشر نبی کو کہتا ہی کوئی نہیں ہے. آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، دنیا میں جن بادشاہتوں نے، جن کنگڈمز نے، جن حکومتوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا، دنیا کی امیر ترین قومیں ہیں. اب یہ کہ کوئی اپنے آپ کو کافر نہ سمجھے، نصارہ نے کب اپنے آپ کو کافر سمجھا ہے؟ یہود نے کب اپنے آپ کو کافر سمجھا؟ وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں، انی فضل تو تم علی العالمین، تمہارے قرآن سے ہماری فضیلت ثابت ہے. اس کو تو پڑھتے ہو، لیکن باؤ بغضب من اللہ علی غضب یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک وما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ایسے ہی قاری صاحب ماشاءاللہ. میں حافظ نہیں ہوں، اگر کوئی آیت پڑھنے میں غلطی کھاؤں تو میری آپ رہنمائی فرما سکتے ہیں. یعنی یہودی اور نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوئی داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. زبان سے یہاں مراد ہے کہ جو ان پر کتابیں نازل ہوئیں ان کی زبان سے ہی پہلے وہ سنی گئیں، اس لیے ان کی زبان کی طرف اضافت ہے، وگرنہ اصل وہ کلام الہی مراد ہے. کلام الہی میں اس سے پتہ چلا کہ کبھی بندے کے بولنے کو رب اپنا بولنا کہتا ہے. اگر بندہ بول کے کہہ دے میں یوں کام کر دوں گا تو ہو اللہ کا بندہ، تو ایسا ممکن ہوگا کہ اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو، شرک نہ ہو. انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. آیا اس لیے تاکہ میں تجھے بیٹا دوں. باذن اللہ بھی نہیں کہا. اگر باذن اللہ بھی نہیں کہا تو جبریل کی کچھ بھی پوزیشن ہے، سرکار والی تو پوزیشن نہیں ہے. اگر وہ کہیں میں بیٹا دیتا ہوں، خدا یہ نہ کہے یہ شرک ہے، قرآن یہ نہ کہے یہ شرک ہے، تو پھر نبی اگر کہے کہ میں تجھے جنت دیتا ہوں تو اس میں کوئی مذاق نہیں ہے. میں تجھے جنت دیتا ہوں. یہ علت مرکبہ تھی. سرداری ہونا ایک، کفر ہونا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ دو خباستیں سبقت نہ کر جائیں
نبی کے لیے اتنی ہلکی رائے انسان کے دماغ میں نہیں آیا کرتی. پہلے یہ دو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، بعد میں اس کی سوچ میں نبی کے لیے یہ حقیر کلمات آتے ہیں. تو آج بتائیے کہ آپ کے مذہبی پیشواؤں نے بار بار اس مضمون کو دہرایا تو ضرور ہوگا، لیکن کیا انہوں نے آپ کا وقت ضائع کیا ہے کہ آپ کو یہ بتلایا ہے کہ یہ بیماریاں سرداروں کو لگتی ہیں؟ یہ نمبردار ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں، یہ بیماری یہاں سے اٹھتی ہے. اور جب کفر اس کے لیے پرے پرواز کا کردار ادا کرتا ہے تو کفر اور یہ دونوں اکٹھے ہو کے تو پھر کفر کی فضا میں وہ اڑنے لگتے ہیں اور نبی کے لیے یہ بولی شروع ہوتی ہے. اب اس کا کنٹیکسچل سٹڈی میں کیا تعلق بنتا ہے؟ ان کا اور ان کا مضمون ایک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ ذرا ماڈرن قسم کے کافر ہو گئے. کفر ترقی کر رہا تھا نا، تو بتایا کہ جس ترقی کا دور ہو تو جس طرح ایمان میں لوگ ترقی کرتے ہیں اس طرح کفر میں بھی لوگ ترقی کرتے ہیں. لیکن ایمان میں ترقی ایمان کے اقدامات سے ہوتی ہے اور کفر میں ترقی کفر کے اقدامات سے ہوتی ہے. اور ایمان کی ترقی جو ایمان کے اقدامات سے ہوتی ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ ان چیزوں کا ظہور آل اللہ سے ہوتا ہے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں. اب میں اس پر دو چار جملے بولتا ہوں. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا، اب حج کے لیے لوگ تیار ہیں، اللہ خیریت سے لے جائے اور حرمین شریفین کی حاضری منظور و مقبول ہو. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں صفا مروہ میں سعی کرنا یہ حج کے معاملات میں تھا؟ نہیں تھا نا. تو ان کا حج تو اس کے بغیر ہو گیا، تو باقیوں کا حج اس کے بغیر کیوں نہیں ہوتا؟ سمجھنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ وہ پیغمبروں کے اعمال کے شامل کر لیے گئے. میں کہتا ہوں پیغمبروں کے اعمال نہیں، مطلقاً آل اللہ کے اعمال. سیدہ ہاجرہ کچھ ہوں پیغمبر نہیں ہیں، ولیہ ہیں، ولیہ دوڑی ہیں. تو ولیہ کو حج کے معاملات میں ایسا درجہ دینا کہ سعی جو ہے یہ واجب ہے فقہا کے ہاں. اور ایک جگہ اختلاف کیا امام صاحب سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ لیسا علیکم جناح، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کر لے. تو قال لا جناحہ کے ساتھ جو نفی آتی ہے یہ اباحت کے لیے آتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اباحت کے لیے آتی ہے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کو امام حنیفہ کہتے ہیں یہ جو آتا ہے کہ سفر میں جاؤ تو تم 4 کی 2 پڑھ لو، لا جناح علیہ کہا ہے. اللہ چار ہوتی نہیں، سبحان اللہ، ہوتی تو ہے. ان کے ہاں بھی 2 قول ہیں امام شافعی کے. امام شافعی کا ایک قول وہ ہے جس پر کچھ طبقہ آج بھی عمل کرتا ہے کہ سفر پر جانے میں اس کو تخیر ہے، چاہے تو پوری نماز پڑھے، اور وہ اسی بات کو کہ لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز کو تھوڑا کر لو، چھوٹا کر لو سفر کی حالت میں ہو. تو ایک طبقہ آج بھی اس پر عمل کرتا ہے، لیکن امام شافعی اس کا رجوع بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں لا جناح کا جو قاعدہ میں نے سمجھا تھا وہ غلط سمجھا ہے، اس لیے کہ جس وقت کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہے نا، اس کے عقیدے کو رفع کرنے کے لیے لا جناح اگر بولا جائے تو یہ عدم وجوب پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ صفا مروہ پر ایک واقعہ اور حادثہ ہو گیا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ وہاں جانا گناہ سمجھتے تھے. وہ کیا تھا؟ نائلہ اور اساف، یہ ایک جوڑا تھا جنہوں نے دیکھا بدکاری کرنے کے لیے اور کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے. انہوں نے کعبہ شریف کے اندر کی جگہ کو محفوظ دیکھا. انہوں نے کہا اگر یہاں بدکاری کی جائے تو یہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو جس وقت انہوں نے اندر گھس کے بدکاری کی تو ان کو متحجر کر دیا گیا، جس کو انگریزی میں فسلائز کہتے ہو، پتھروں میں تبدیل ہو جانا. پتھر میں تبدیل ہو جانا، اس سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے. ہاں، لیکن کس طرح کی طلاق واقع ہوتی ہے؟ نکاح سے تو فارغ ہو جاتی ہے، عدت کس طرح کی بیٹھے؟ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ پتھر میں تبدیل ہو مگر کسی حیوان کی شکل میں ہو تو متعلقہ کی عدت بیٹھے. ہاں، جہاں متعلقہ کی عدت ہوتی ہے. اور اگر وہ کسی ایسی شے کی شکل میں بدل جائے جو حیوان نہ ہو تو پھر بیوہ کی عدت بیٹھے، پھر ایسا جیسا مر گیا ہے. یہ فرق ہے.
یہ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کے اندر ابن رشد نے، یہ مذاہب اربعہ کی تقابلی مطالعے کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے۔ اچھا یہ طے ہو گیا۔ اب جناب ان کی شکل بدل گئی، شکل صرف نہیں بدلی، پتھروں میں تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے عبرت پذیری کے لیے ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا۔ اب جس وقت مسلمانوں کو بت پرستی سے نفرت ہوئی، بت پرستوں سے نفرت ہوئی، ان جگہوں سے بھی نفرت ہونے لگی جہاں بت پرستی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا ہم صفا مروہ پر نہیں جاتے، یہاں بت پرستی ہوتی تھی، جیسا آج کا بہانہ ہے۔ ہم جی بری شالطیف کے اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں بدی کا مرکز بن گیا، لوگ وہاں کے بدیاں کرتے ہیں۔ فلاں خانقاہ پہ نہیں جاتے کہ وہاں لوگ بدکاریاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ تو وہ جگہ تھی تو برکت والی، ہمیں جانا تو چاہیے تھا، مگر چونکہ وہ برائی کا اڈا بن گیا، مرکز بن گیا ہے، اس لیے ہم ان مقامات مقدسہ پر نہیں جاتے۔ سوال سمجھ آیا؟ بڑا خوبصورت فریب ہے یہ، اس فریب میں بڑا تقدس ہے۔ مگر اس وقت قرآن مجید نے کہا کہ اگر اچھے مقامات پر برے کام کرنے کی وجہ سے کوئی جگہ بری ہو جائے تو سب سے زیادہ کعبے کو برا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جتنی یہاں پوجا ہوئی ہے پتھروں کی اتنی تو کسی جگہ بھی نہیں ہوئی۔ ایک چھوٹی سی جگہ میں 360 بت تھے۔ اگر برے کام کرنے کی وجہ سے یہ برا نہیں ہوا تو برے کام کرنے کی وجہ سے وہ بھی برے نہیں ہوئے۔ جس طرح یہاں سے ان بدی کے سامانوں کو نکالا ہے، بدوں کو نکالا ہے، اسی طریقے سے صفا مروہ سے بھی ان بدی کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو وہاں سے نکالو، ان شخصوں کو نکالو جو اس عقیدے کے بندے ہیں۔ لیکن یہاں تو میری پیاری بدی دوڑی ہیں، اس کو ہم برا نہیں کہنا چاہتے۔ اس سے پتہ چلا اچھی جگہوں میں، کل اگر مسجدوں میں کوئی شراب پینا شروع کر دے تو شرابوں کو مسجدوں سے نکالو گے یا مسجدیں ہی چھوڑ دو گے؟ مسجدیں رہیں گی، خانقاہیں۔ نعرہ رسالت، فخر اسلام۔ میں بتا رہا تھا کہ جو ایمان کے تقاضے ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے مگر آل اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور بے ایمانی اور کفر کے جو تقاضے ان کا اضافہ کفریات کے ذریعے سے اور کافروں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے کہ کبھی حج نام تھا ان اعمال کا جو صرف کعبے سے متعلق تھے، لیکن آدم علیہ السلام نے جب وہ طواف بیت اللہ کیا تو سعی ان کو نہ کرنا پڑی، ہو گیا نا۔ اللہ۔ اچھا نوح علیہ السلام کا جب دور آیا انہوں نے سعی بھی نہیں کی، انہوں نے مینا میں قربانی بھی نہیں کی، انہوں نے حج کیا، عرفات میں گئے کیونکہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، عرفات میں گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، نہ سعی کی نہ قربانی کی۔ اور مینا سے واپسی کے وقت ایک نالا ہے جس کو بدن محسب کہتے ہو، اس جگہ آ کر کے بیٹھتے ہیں، صرف بیٹھتے ہیں، کوئی کام نہیں۔ اور یہ سنت ہے، ادائیہ نے لکھا ہے، علامہ بدر الدین عینی نے اس پر تبصرہ کیا کیوں سنت ہے۔ ان کا دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ جس وقت شاب ابو طالب والا بائیکاٹ ہوا تھا اس وقت جتنے بھی کافر اور مشرک تھے یہاں اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے طے کیا تھا مرے یا جیئن کو چھوڑتے نہیں، ان سب مسلمانوں کا چکنا چور کر کے چھوڑ دیں گے۔ اب جناب جس وقت اسلام کے عروج کا زمانہ آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا ویٹ شو کرو، یہاں آ کر کے بیٹھو۔ وہ آ کے کفر کے لیے بیٹھے تھے، تم اسلام کے لیے بیٹھو۔ وہ کفر کی تقویت کے لیے انہوں نے عہد و پیمان کیے تھے، تم ایمان اور دین کی تقویت کے لیے عہد و پیمان کرو۔ یہ جلوس کا ثبوت ہے۔ کہتے کیوں نمائش کرتے ہو؟ پوچھو کیوں نمائش کرتے ہو؟ وہاں کوئی نفل پڑھنا سنت نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں ہے، صرف آ کے بیٹھنا ہے اور سوچنا کیا ہے۔ نبی پاک کے منکر سرکار کی مخالفت کے لیے یہاں آ کر کے بیٹھے تھے، ہم نبی پاک کی غلامی کے طوق پہن کے یہاں بیٹھے لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں اذا جاء الحق وزهق الباطل۔ جلوس کا ثبوت ہوا کہ نہیں؟ ایمان کے تقاضوں میں آل ایمان کے ذریعے سے اضافہ ہوا نا۔ سرکار کبھی آ کے بیٹھے، نہ نوح علیہ السلام بیٹھے، نہ آدم علیہ السلام بیٹھے، نہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، مگر جو آل اللہ کے اعمال بڑھتے گئے عبادات میں اضافہ ہوتا گیا۔ آج کوئی حج کرنا چاہے تو مینا میں نہ جائے تو حج ہوتا ہے؟
آدم علیہ السلام کا کیوں ہو گیا؟ نوح علیہ السلام کا حج بغیر مینا میں جانے کے کیوں ہو گیا؟ کہ جو اہل اللہ نے اعمال کیے رب کو پسند آئے، لوگ کہتے پھر یہ بدعت ہے، مگر رب کہتا ہے میرے دوستوں کی یادگاریں ہیں، تمہارے کاغذات میں بدعت ہوگی، ہمارے کاغذات میں یہ نظام عبادت میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے آب زمزم پیا، آدم علیہ السلام نے پیا، آئے ہائے ہائے یار، یہ جو کام ہے یہ ولیہ نے کیا، اس کے بعد جو پیغمبر آئے وہ دوڑے کہ نہ دوڑے؟ ہے کسی پیغمبر کی حد تک؟ وہ بعد علماء کرام ہو یارو بیٹھے ہیں، اس پر ذرا غور کرو ایک منٹ۔ کام ولیوں کے ہیں، پیروی نبی کر رہے ہیں۔ اے ہم نشیں وہ کوچہ یہ عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے۔ رب کہتا ہے مجھے یہ ادا پسند آ گئی ہے، اے اسماعیل تو پیغمبر ہی صحیح مگر اسی طرح چل، یوسف تو حج کرنے آیا ہے پیغمبر ہی صحیح لیکن اسی طرح سے چل۔ ہاں اضافے ہوتے گئے نا۔ یہ جو جس وقت طواف بیت اللہ کرتے ہو تو دانے کندھے پر سے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے بھی چلتے ہو۔ قرآن کہتا ہے لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کے مت چلو۔ ہمارے فقہا لکھتے ہیں یہ شرک خفی ہے۔ وہ شرک خفی ہو لیکن جب کوئی کلی اپنے جزیات میں یا اپنے انواع میں تقسیم ہوتی ہے تو مفہوم کلی سے خارج تو نہیں ہوتی۔ یعنی جب کہا کہ یہ شرک ہے، شرک اپنی برادری میں ایک بڑے درجے کا شرک ہے کہ چھوٹے درجے کا شرک ہے لیکن برادری تو ایک ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ جیسا کہیں یہ بندہ ہے پر یہ اونچے قد کا ہے اور یہ ناٹے قد کا ہے، تو ناٹا کہتے وقت بندوں کی سب میں سے نکل جائے گا یہ معنی ہے کلی کے۔ جس کلی اپنے انواع میں تقسیم ہوتی ہے یا اپنے جزیات میں تقسیم ہوتی ہے تو مفہوم کلی سے خارج نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب شرک تو ہے، شرک ہو کے کعبے میں جائز ہو۔ رومی نے تصوف کا ایک ضابطہ اس جگہ بیان کیا ہے، ہر چے گیرد کامل ملت شبت، ہر چے گیرد علت علت شبت۔ کامل جس چیز کو پکڑ لے وہ مذہب بن جاتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ماہ رمضان میں ایک وہ بات جو اس وقت کے اعتبار سے گناہ تھی کر ڈالی نا، گناہوں کی فہرست سے خارج ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ مذہب بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ مرد ملے تا درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ، کامل لوگ محمد بخشا لال بناؤ پتھردہ۔ ہے اکڑ کے چلنا شرک مگر اکڑ کے چل، لیکن دانے کندھے پر سے کپڑا کیوں تھا؟ استباق کیوں کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جس نبی کریم علیہ السلام 7ویں سال ہجرت میں عمرۃ القضاء کرنے آئے، تنعیم کے مقام پر پہنچے تو سرکار نے فرمایا کفار کے ہاں ایک میٹنگ ہو، اس کا ذکر علامہ بدر الدین عینی نے البنایا فی شرح الہدایہ 12 جلدوں کی کتاب اس کے اندر کیا ہے، اور الحمدللہ میرے کتاب میں نشانات لگے ہوئے، ایسی کوئی تکلیف کی بات نہیں ہوگی، حضور پہ فوٹو اسٹیٹ کر کے دے سکتا ہوں۔ یہ علم غیب کی دلیل ہے کہ نہیں؟ میٹنگ ان کی ہو رہی ہے مکے میں اور بتا رہے ہیں سرکار مقام تنعیم پر، لیکن تم نے جب جانا ہے نا، پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے؟ کہ مسلمان یہاں کے جو لوگ تھے نا، یہاں شہری تھے، وہاں جا کے گاؤں میں آباد ہوئے، بیمار ہو گئے، رنگ پیلے ہو گئے، چل پھر نہیں سکتے، لات پہ لات چڑھ جاتی ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہو گئے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ایک تو اکڑ کے چلنا ہے، کہاں سے کہاں تک؟ یو ٹرن میں، یعنی حجر اسود سے لے کر کے رکن یمانی تک، یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یہ جیسے مرضی چلو۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تمہارے شریک عزیز اس طرح بیٹھی ہوئی، اس طرح ابو جہل کا گھر تھا نا، اس طرح ابو جہل کا گھر تھا نا، تو حتیم کی طرف کفار آ کے تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ دیکھیں کیسی ان کی صحت ہے، کیسی صورت ہے۔ تو دانے کندھے پر سے کپڑا کیوں اتارو؟ انہوں نے کہا کپڑا اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پٹھے نظر آئیں
پٹھے تو کپڑوں سے بھی نظر آتے ہیں. کہا بوگس پٹھے ہوں تو کپڑوں سے نظر آتے ہوں، بنے ہوئے ہوں تو کپڑوں سے نظر نہیں آتا. جیسا آدمی کا گوشت کسی کام کا نہ ہو، جیسا روئی کسی بوری میں ڈالی ہوتی ہے، کوئی ادھر سے نکلی ہوتی ہے کوئی ادھر سے نکلی ہوتی ہے. لیکن جب بنا ہوئے باڈی ہو نا، کپڑے اتارنے کے وقت تک نہیں پتا چلتا یہ پہلوان ہے، یہ کبڈی کا کھلاڑی ہے، یہ مقدر پھرانے والا ہے. جب کپڑے اتارے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کی جسمانی حالت ٹھیک ہے. سرکار نے دانے کندھے سے کپڑا اتارنا ہوگا اور اکڑ کے چلنا ہوگا. اب اکڑنے کو اور دانے کندھے سے کپڑا اتارنے کو دونوں کو اکٹھا کرو، پتہ چلے کہ جلوس کس کا نام ہے. دکھاؤ ان کو کہ ٹھیک حالت ہو، ان کو پتہ چلے. بوڑھے کہتے ہیں بوڑھے نہیں ہیں ٹھیک ہے، کمزور کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں ٹھیک ہے. پٹھے تو دیکھو. ہاں مزہ آیا نا حج کرنے کا. این عبادت کی حالت میں سرکار کے دشمن کو جلانا عبادت ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ پچھلی جگہ جہاں کفار نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا، انہوں نے اور میٹیریل پیش کیا. یہاں جو کفار نے نبی کو اپنے جیسا بشر کیا تو اور میٹیریل پیش کیا، کیونکہ ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں نا، ان میں ماڈرنٹی آتی جا رہی ہے نا، ان کے کفر میں ترقی ہو رہی ہے. اب قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے جو دوسری سنگت پیدا کی نا، ان میں ایک رسول بھیجا، اس نے نعرہ وہی لگایا. پتہ چلا آل اللہ کا نعرہ ابتدائے آفرینے سے لے کر کے آج تک ایک ہے. جب نبی کی بارگاہ میں جھکنے کی بات چھڑی تو فرشتوں نے جھکنے میں دیر کی نہیں، دیر کی نا. شیطان نے اکڑنے میں دیر کی نہیں، دیر کی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکڑنے اور جھکنے کا سسٹم پرانا چلا آ رہا ہے. ابھی نہیں سنا؟ اپنے وقت کا ایک عظیم ترین انسان کہتا ہے تجھ سے در سے سگ سے ہم مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ جھکنے اور اکڑنے کا سسٹم بڑا پرانا ہے. آل اللہ کی بولی ایک ہے، لیکن یہاں جو قوم آئی مقابلے میں نبی کے تو انہوں نے کچھ اضافہ کیا. کیا کیا؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. کہا کہ اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جو کافر ہوئے تھے. یہ دو علتیں تو پرانی ہیں. دوسرا وكذبوا بلقاء الآخرة، یہ صلہ موصول کی ترکیب میں جو صرفیوں اور ناویوں کے ہیں یہ صلہ موصول ہی کہلاتا ہے، مگر اصولیوں کے نزدیک یہ بھی صفت کے درجے میں ہوتا ہے. جو صفات کا کام لیا جاتا ہے وہ اس سے بھی اسی طرح لیا جاتا ہے، اس کو بھی علت حکم میں بنیاد اسی طرح قرار دیا جاتا ہے. تو کہا کہ وہ کذبوا بلقاء الآخرۃ، اور انہوں نے قیامت کی ملاقات کو جھٹلایا. تیسری بات ہوگی. چوتھی بات وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی تھی. جو قول انہوں نے کیا اس کے بعد ذکر کیا ما ھذا الا بشر مثلکم. اب دیکھیں کہ نبی کو بشر کہنے کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے وہ دیکھیں وہ اس کے پیچھے کیا ہے. یہاں اللہ تعالی نے بتایا کہ پہلے وہ سردار بنے، کافر بنے، قیامت کے منکر ہوئے اور دولت مند تھے. یہ چاروں باتیں جب اکٹھی ہوئی نا تو انہوں نے کہا نبی ہمارے جیسا بشر ہے. وہ کہہ کے چپ ہو گئے تھے. کہتے وہ انپڑھ قسم کے کافر، ہم کوالیفائڈ قسم کے کافر ہیں، اس لیے اپنے ریزننگ کریں گے اور اتھارٹیز کوٹ کریں گے. کیوں ہم کہتے ہمارے جیسے؟ ذرا دیکھیں کفریات بھی رنگ و بو لا رہی ہے اور کفر کی دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے اور بالوں پر ان کے نکل رہے ہیں. کہتے یاکل مما تاکلون منہ، وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو. دور حاضر کے دانشور کے پاس جو دلائل ہے وہی انہوں نے پیش کی ہے. معلومہ ایک ہی دکان کے خریدار ہیں، دونوں کا مٹیریل ایک ہی جیسا، ایک ہی ریٹ ہے.
وہی چیزیں وہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اس لیے تمہارے جیسا ہے۔ اگر یہ وجہ مساوات ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پیغمبر کو تو اپنی مثل کہتے ہو، کتے کو اپنی مثل کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہیں؟ مساوات استدلال سے مساوات مدلول لازم آتی ہے۔ ہیں؟ جب مقدمات میں مساوات ہو تو نتیجے میں مساوات ہوا کرتی ہے۔ جو دلائل تم نبی کی مثل ہونے کے لیے پیش کر رہے ہو وہ تو کتے کی مثل ہونے کے لیے بھی تمہارے خلاف پیش ہونے، اس کا کیا توڑ ہوگا تمہارے پاس؟ ہاں؟ اگر بلی کے سامنے پھینکو تو وہ بھی کھائے اور پیے، یشرب مما تشربون۔ تو قرآن مجید نے کفار کی ان یادگاروں کو پروردگار عالم نے سامنے لا کے پیش کیا کہ دیکھو، جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا، اس کے انٹیریئر موٹیوز کیا تھے، ان کے پیچھے وہ کون سے عوامل کار فرما تھے جو ان کو یہ بولی بولنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کیوں بھائی؟ ازلا لے تو پیدا بود پیمانہ کشیہا۔ ہاں؟ جب دونوں آدمیوں کے ہونٹوں سے ایک طرح کی بو آ رہی ہو تو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کہاں بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا۔ مثل جو ہے اس ابہام ہے، مثل کے لیے اتنوں کی مثل ہے، لاکھوں کی مثل ہے۔ ہاں، تو ابہام میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف اگر اس کی اضافت ہوگی تو پھر اس کو معرفت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جس طرح بشر نکرہ ہے اس لیے مصرکم بھی نکرہ، تو دونوں کی نکارت کی وجہ سے یہ ایک جو ہے وہ دوسری کی صفت بن گیا ہے۔ تو تم اس وقت خسارے میں ہوگے۔ اس موقع پر ایک بات بڑی یادگاری بات ہے، بڑی مدت کی بات ہے۔ ایک گفتگو کے دوران دوسرے دھڑے کا مناظر مجھ سے کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کے منکر ہیں؟ میں نے کہا میں سرکار کے اندر بشریت کے ہونے کا منکر نہیں ہوں، قائل ہوں، قرآن سے ثابت ہے۔ تو وہ کہتے پھر آپ بشریت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ایک ہے بشر ہونا اور ایک ہے بشر کہنا، دونوں کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ اگر بشر ہونا ایک سچائی بھی ہو، ہزارہ سچائیاں ایسی ہیں جن کی تعبیر کفریات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا ہماری کتابوں کے علاوہ شعب ثاقب کے اندر حسین احمد صاحب مدنی نے یہ بات لکھی ہے کہ تمام جتنی بھی مخلوق ہے سب کا خالق ایک ذات والی تعالیٰ ہے۔ سمجھانے کی غرض سے آپ کسی بھی جانور کا نام لے لیں، لیکن اس کا واعظ کے طور پر، تقریر کے طور پر، بیان کے طور پر اس کا ذکر کرنا کفریات میں سے ہے۔ ادنا اور ذلیل جانوروں کا نام لے کے کہیں ان کا بھی اللہ خالق، ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، یہ از قسم کفریات ہے سچائی، مگر سچائی کی تعبیر از قسم کفریات ہے۔ عقائد پڑھو پتہ چلے۔ قاضی عزد ملت الدین نے اپنے مواقف کے اندر اور سید شریف جرجانی نے شرح مواقف کے اندر یہ چیپٹر چھیڑا ہے۔ ہزارہ چیزیں ایسی ہیں سچائی مگر ان کا ذکر حرام ہے۔ مثلا جس عمل سے ہر آدمی پیدا ہوا ہے اپنے والدین کے اس عمل کا وہ ذکر اپنی زبان سے کرے، ہے سچائی مگر ہے حرام۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے ساری بشریت کی تاریخ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے اس نے بتلایا اس کا ذکر یا ذات باری نے کیا ہے، وہ خدا ہے، اس کا حق بنتا ہے کرے۔ دوسرا شیطان جو کافروں کے زمرے کا ہے یا کافر جو شیطان کے زمرے کے ہیں انہوں نے کیا ہے، یا نبی نے اپنے آپ کو بشر کہا ہے۔ چوتھی شخصیت قرآن میں نہیں ملتی جس نے نبی کو بشر کہا ہو۔ اب اللہ تو آپ ہو نہیں سکتے، اللہ تو ایک ہی ہے، اس لیے اس جہت سے بھی آپ کے لیے یہ بات ممکن نہ ہوئی۔ دوسرا یہ کہ آپ نبی تو ہے نہیں کہ اپنے آپ کو، نبی نے اپنے آپ کو بشر کہا، دوسرے نبی کو بشر نہیں کہا، ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نبیوں نے اپنے آپ کو، دوسرے نبی کو بشر نہیں کہا۔ اب تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، شیطان بن کے یا کافر بن کے کہنا چاہیں تو وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بتائیں آپ نبی پاک علیہ السلام کے نور کے منکر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، نور کے قائل ہے، قرآن میں ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا مجبوری ہے سرکار کے نور کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو مجبوری بتلا دی ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بشر ہے، صفت نور ہے، تو صفت کا کردار ثانوی قسم کا ہوتا ہے، ذات کا کردار اولیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو سرکار کی ذات بشر ہے
ان کی ذات بشر ہے، اس لیے ہم ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی صفت کے ہی طور پر نور کا ذکر کر لیتے، ہم نے تو کبھی ساری زندگی تمہاری زبان سے یہ بات نہیں سنی، مگر مولانا مہربانی کر کے یہ لکھ دیں کہ سرکار کی ذات جو ہے وہ بشر ہے اور نور حضور کی صفت ہے، یہ لکھ دیں۔ اب وہ لکھنے میں تردد تو تھوڑا سا کیا، میں نے کہا یہ سارے آدمی جتنے بیٹھے ہوتے ہم نے سن لیا کہ نہیں سنا؟ سن لیا۔ میں نے کہا لکھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، آپ کے ملت کے رہنماؤں کا عقیدہ ہے، تو پھر لکھنے میں کیا مذاق ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں میں لکھ دیتا ہوں، میری کوئی بات گزری آپ کہیں لکھ دیتا ہوں، آپ لکھیں کیوں نہیں؟ اگر نہیں لکھیں گے بات آگے نہیں چلے گی۔ لکھ دی انہوں نے۔ میں نے کہا مولانا یہ قیامت تک آپ کی ہار کی یادگار رہے گی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے یہ بات بتلائیں کہ آج تک آپ کے پاس فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں، آپ کے پاس عقائد کی جتنی کتابیں ہیں، یہ باتیں بتلائیں گی کہ نہیں بتلائیں گی کہ خارج میں ذات کا وجود مقدم ہوتا ہے، صفت کا وجود مؤخر ہوتا ہے۔ اب نور کی تاریخ بھی دیکھ لیں گے اور صفت کی جو بشر کی تاریخ بھی دیکھ لیں گے۔ جو پہلے بنا ہے وہ ذات ہوگا، جو پیچھے بنا ہے وہ صفت ہوگا۔ میں نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، میں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا اگر لفظاً یہ ضعیف بھی ہو تو مانن مرفوع ہے۔ شعب ثاقب کے اندر یہ بات حسین احمد مدنی صاحب نے بھی لکھی ہے، اور اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب کے اندر بھی لکھی ہے۔ اور اس کو اگر بالفعل آپ نہ بھی مانیں اس بات کو، تو اس کے تو تواتر مانوی پر کسی کو اختلاف نہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اس کے اندر تواتر مانوی کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا نا کہ جو آدم علیہ السلام بنے اس وقت یہ پہلے نبی تھے۔ اس پر علامہ زرقانی نے بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں نبوت ایک وصف ہوتا ہے، نبوت وصف ہو کر قائم، وصف کو کس سے قائم ہونے کی عادت ہے؟ ذات کے ساتھ قائم ہونے کی عادت ہے۔ ذات کیا ماننی پڑے گی؟ ان کا ذات نور مانے کہ تو نبوت کا وجود مانا جائے گا، نہیں تو آپ نے نبوت کا انکار کیا۔ تو جب بشر پہلا جو بشر تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بنا۔ اب سرکار کی ذات کے بارے میں آپ کچھ رائے رکھیں، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ بشریت بطور وصف کے سرکار میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہے فرق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیال میں یہ بات مضمون تو بڑا پرانا ہے، لیکن اس کو اس طرف سے اپروچ کیا جائے تو اس میں ایک جدت معلوم ہوتی ہے اور یقین میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ آدمی محسوس کرتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے باتیں جو ہم سے کہی ہیں وہ تک تخمینے کی بنیاد پر نہیں کہی ہیں، ان کا مبنی یقین ہے۔ کیونکہ اس صورت کے جو بنیادی طور پر میٹیریل ہے وہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ قیامت میں انسان کا پیدا ہو کے دوبارہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا، یہ مکی صورت ہے نا سورہ مومنون، اور اس میں انکار تھا کہ یہ قیامت کس طرح آئے گی اور کس طرح دوبارہ بندے کو پیدا کیا جائے گا اور کس طرح حساب کتاب ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو خدا ہے وہ ایک نہیں، اس سے اتنا کام نہیں چل سکتا، بہت سارے خداؤں کی ضرورت ہے۔ تو تعدد الہ اور انکار قیامت دو اس صورت کے بنیادی طور پر موضوع ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس جگہ نبی کی بشریت کی بحث اس سلسلے میں کیوں آ گئی؟ جو بنیادی طور پر مبحث دو ہے، یا تو خدا ایک جو ہے وہ کام نہیں چلا سکتا، بہت سارے خداؤں کی ضرورت ہے، یا یہ موضوع ہے، یا یہ ہے کہ مرگ کے دوبارہ جینا یہ ممکن نہیں، حساب کتاب ممکن ہے۔ جب اس کے مضمون تمام علماء تحقیق کے نزدیک ہیں یہ، تو بیچ میں نبی کی بشریت کی بحث کیسے چڑھی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اگر تو یہی بحث ہونا کہ خدا کے ہونے کا یہ ثبوت ہے، ایک ہونے کا یہ ثبوت ہے، پھر تو مضمون سے متعلق ہے یہ کہ اس طریقے سے رب پیدا کرتا ہے، فلاں چیز کو پیدا کرتا ہے تو مری ہوئی چیز کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر تو اصل مضمون سے اس مٹیریل کی مطابقت ہوگی۔ اس جگہ نبیوں کی بشریت اور بشریت سے ایک والا زندگی، ان دو چیزوں کا ذکر کس بنیاد پر آ گیا؟ یہ ایک بات ہے۔ کہا دراصل 100 سنار کی ایک لوہار کی، یہ فرق ہے کہ یہ دونوں باتیں میٹا فزیکل ہیں، یعنی اس کے تجربات اور مادے کے ساتھ تعلق سے بلند و بالا ہیں کہ خدا ایک ہے
یہ بھی ایک نظریاتی بات ہے. ایسے ہاتھ سے چھوا نہیں جاتا، زبان سے چکھا نہیں جاتا، آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا، ناک سے سونگا نہیں جاتا، کان سے سنا نہیں جاتا، زبان سے چکھا نہیں جاتا، ٹٹول کر معلوم نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، محسوسات میں سے نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ کہ قیامت ہے، یہ بھی ایک محض نظریاتی چیز ہے. کوئی اس کا ایکسپیریمنٹ کسی لیبارٹری میں نہیں ہوتا کہ یہ دنیا ہے، یہ قیامت ہے، اور اس طریقے سے اس میں یہ پروسیس ہوتی ہے اور اس سے پروسیڈنگز اس کی ہوتی ہیں. اب دونوں کا تجربہ نہیں کرایا جا سکتا، کس طرح منوایا جائے؟ کہا دراصل یہ انتظام دیتے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں کہ جو دیکھنے میں تو لوگوں جیسا نظر آئے لیکن کام وہ کر کے دکھائے کہ گئے ہوئے سورج کو واپس لائے. سورج جاتے کہاں؟ چمک سورج کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے. یہ فریب نگاہ میں مصروف ہے نا، نگاہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں. سمجھتے ہیں ہماری نگاہیں جو کچھ دیکھتی ہیں یہ لاسٹ اینڈ فائنل ہے. ان کو پتا چلے کہ دیکھنے میں تو 10 انگلیوں والا بندہ ہے لیکن ایک انگلی اس کے پاس وہ بھی اس طرح اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھنے میں تو ہمارے ہی جیسا نظر آتا ہے لیکن ہے ہمارے جیسا نہیں ہے. بیٹھا ہوا زمین پر ہے لیکن آسمانی مخلوق کو کنٹرول کرتا ہے. جس کی یہ قوت ہے اس کی باقی باتیں بھی سچی ہیں. مانو بھی خدا ایک ہی ہے کیونکہ یہ ایک ہو کے مشرق و مغرب پہ کنٹرول کیے ہوئے ہے. چاہتا ہے تو درختوں کو دوڑاتا ہے، چاہتا ہے تو پرندوں سے باتیں کراتا ہے، چاہتا ہے تو جانور اس کے ریوڑ چلاتے ہیں، چاہتا ہے تو کعبہ رقص کرتا ہے، چاہتا ہے تو اخت رقص کرتا ہے، چاہتا ہے تو چاند توڑ لیتا ہے، چاہتا ہے تو سورج موڑ لیتا ہے. تو یہ ہماری جو عقل نارسا ہے وہ تو یہ سوچتی ہے ہمارے جیسا بندہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکا. ہماری عقل جب ناکارہ ہو گئی تو معلوم پاس بہتر ہے کہ پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی مزہ آنے لگا کہ اس جگہ بشریت کی بحث کیوں چھڑی ہوئی تھی. رب کہتا ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر اس کا دامن پکڑ لو، سمجھے بغیر بیڑا پار ہے. اسی وجہ سے ہمارے علماء عقائد نے کہا ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایمان تحقیقی اور ایمان تقلیدی. جو ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی، ہوتی ہے وہ غلطی ہے. جن لوگوں نے یہ تعبیر کیا غلط تعبیر کی ہے. اس لیے کہ اس وقت ساری دنیا جتنی بیٹھی ہوئی ہے سب کو عقائد کی تحقیق ہے نہیں. ان کا ایمان صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے، یقیناً صحیح ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ عقیدہ صحیح ہے. میرا عقیدہ وہ جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ وہ جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ وہ جو حضرت عثمان غنی کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ وہ جو مولا مرتضیٰ کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو حضرت والی بغداد کا، میرا عقیدہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کا، میرا عقیدہ وہ جو سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا، میرا عقیدہ وہ ہے جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو خواجہ گولوی کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو خواجہ مولوی کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو شاہ چراغ دہلوی کا ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو شاہ چراغ لاہوری کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو شاہ محمد غوث اچی کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو حضرت نوشاہ حاجی گنج بخش کا ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو کھڑی والی سرکار کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو بری شارتی. یہ سب قابل تسلیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ایمان تقلیدی قابل تسلیم نہیں ہے تو یہ کس طرح ساری دنیا ایک آدمی ساری زندگی حل جوتتا ہے، کبھی مدرسے جاتا ہی نہیں، اس کو پوچھو کیا عقیدہ ہے، انہوں نے کہا میں نے فلاں بزرگوں سے بیعت کی ہوئی ہے. ہاں یہ کیا جواب ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے المثبت، اس کے اندر یہ لکھا ہے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں. کرامات الاولیاء جو ترجمہ ہے جامع الکرامات کا، حضرت امام اسماعیل حضرت یوسف اسماعیل نبہانی نے لکھی ہے، اس کا ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ہے کہ ایک شخص مر گیا، اس کو کسی نے دیکھا عالم کشفی میں کہ قبر میں اس سے سوال ہو رہے ہیں. پوچھا تمہارا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا غوث پاک کا نائی ہوں. انہوں نے کہا تمہارا دین کون سا؟ انہوں نے کہا غوث پاک کا نائی ہوں. انہوں نے کہا تمہارا نبی کون سا؟ انہوں نے کہا غوث پاک کا نائی ہوں. انہوں نے رب کے حضور میں عرض گزرانی، مولا کریم سے اس طرح کے سوال کرتے جواب ایک ہی دیتا ہے. رب نے کہا کہ اس کا جواب کافی وافی ہے.
اس کو اشرف علی تھانوی جسٹیفائی کس طرح کرتے ہیں کہ اس کی مراد یہ تھی کہ میرا عقیدہ وہی ہے کہ جو غوث پاک کا ہے ان کا سر جو مونڈتا رہا تو اسی عقیدے پر یقین رکھتا ہوں. اس جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایمان تحقیقی اور ایمان تقلیدی. وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے. اور اس پر بخاری کی ایک حدیث سماعت فرما لیں. مثلا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی سوال کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ارشاد فرما سکتے ہیں کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے ما عادت لہا، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مسئول سے کوئی سائل ایک ارریلیونٹ کویسچن کر دے بے مقصد اور بے معنی، تو مجیب کو چاہیے کہ اس کے سوال کی بھی اصلاح کر دے. انہوں نے دیکھا یہ سوال تو بے مطلب سا لگتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، مطلب کی بات تو یہ ہے کہ تیاری اس کے لیے کیسے کریں. ماں عادت طلحہ، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اب صحابی کا جواب بھی سنی ذرا کیسا. علم کتابی کی قیمت کم ہے، علم فیضان کی قیمت زیادہ ہے. قیامت تک کوئی پڑھے لیکن صحابہ جیسا عالم نہیں ہو سکتا. ابھی 2 گتوں میں کتاب نہیں آئی، صحابہ عالم بن گئے. سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے قرآن، انہوں نے کہا قرآن سرکار کے سینے میں فَإِنَّهُ رَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، محبوب کبریا کے دل کے کتب خانے میں وہ درج ہے. اب صحابی کیا پڑھتا ہے؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے وجود میں، تیرے وجود میں. اب صحابی جواب کرنے عرض کرتا ہے ما عادت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قیامت کے لیے کوئی نمازیں زیادہ یا روزے یا صدقے نہیں اکٹھے کیے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. اب ذرا جواب سنیے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا عمل تسلی بخش نہیں ہے اس لیے تیری محبت قابل قبول نہیں ہے. یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے گنہگار بھی ہو محب ہو تو محبت قابل قبول ہے، عقیدہ باطل نہ ہو، عقیدہ باطل نہ ہو. سرکار وہاں المرء مع من حب، یہ ایک میجر پریمز بیان کر دیا، ایک کلیہ بیان کر دیا، ایک کبرا بیان کر دیا کہ جب بھی کبھی شغریات پیش آئیں فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑے یہ اس پر کبرا وارد کرو، نتیجہ نکل آئے گا. ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس سے پیار ہے. اب وہ کہتا ہے میں تو اچھا بندہ نہیں ہوں، لیکن خواجہ گولوی اللہ کے اچھے بندے تھے، اس کے ہاتھ پر بیعت کی. خواجہ مولوی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. خواجہ تونسوی اللہ کے پیارے بندے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. خواجہ جلال پوری خدا کے اچھے بندے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. خواجہ سیالوی آپ تو اچھا نہیں ہو. عقیدہ کا بیعت کرنے کا مطلب یہی وہی عقیدہ جو ان کا جو میرا. اب پتہ نہیں کیا ہے کا تقلید کا یہی معنی اس کو پتہ نہ ہو لیکن عقیدہ قابل قبول ہو. آئی بات خیال میں؟ اس جگہ بشریت کا ذکر بنا پر تقلید ہے، یہ بات نوٹ فرما لیں. یہ کوئی مفسر نہیں لکھے گا لیکن آپ اس بات سے انکار کبھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ذکر ہو اس بات قیامت کا، ذکر ہو اس بات توحید باری تعالیٰ کا، رب کا ہونا ایک، اس کا ایک ثابت کرنا 2، یہ توحید باری تعالیٰ ہے. خدا ہے اور ایک ہے، وحدہ لا شریک. دوسرا قیامت قائم ہونے والی ہے. ان دونوں چیزوں کے ساتھ نبی کی بشریت کی بحث کیا بنتی ہے کہ آپ بشروں کو سمجھاؤ دیکھنے میں تمہارے جیسا ہے لیکن اس کا ایک پاؤں زمین پر دوسرا عرش برین پر، پائے طلب کے واسطے کوئی جہاں بنا، وادی میرو ماہ تو لغزش نیم گام ہے. وادی میرو ماہ تو لغزش نیم گام. 1 گھنٹہ ٹارگٹ تھا، پورا ہو گیا ہے. اجازت چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.